السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت پاک سیرت خاتم الانبیاء کا سبق الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم لاسٹ ویڈیو میں ہم پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت کا کام سونپا گیا، یعنی نبوت کے ملنے کے بعد، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ شروع میں جب دعوت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا تو اس میں اعلاناً دعوت نہیں تھی بلکہ خفیہ دعوت تھی، یعنی چھپ کر دعوت تھی۔ تو وہ دعوت چھپ کر دعوت دینا 3 سال تک چلتی رہی۔ تو 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، اور لوگ جو ہے چھپ چھپ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ اس 3 سال کی مدت میں کافی سارے لوگ جو ہے مشربہ اسلام ہو گئے، اسلام کی سعادت ان کو حاصل ہوئی۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اعلاناً دعوت اسلام دو، یعنی اب آپ حق کا اعلان، اسلام کی دعوت کا اعلان اب لوگوں کے سامنے کرو، یعنی اب چھپ کر نہیں بلکہ اب کھلم کھلا اس کی دعوت دو۔ ٹھیک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہوا تو جب اعلاناً دعوت اسلام ہوا تو کیا ہوا؟ 3 سال کے بعد جب کہ کثرت سے مرد اور عورت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں چرچا ہونے لگا، ایک سیکنڈ ہاں، لوگوں میں چرچا ہوا کہ خداوند عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اعلاناً لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرو، اب آپ سب کو اسلام کی طرف بلاؤ، یعنی اب آپ بڑے مجمع میں اعلان کرو، اب چھپ کر نہیں بلکہ اب سامنے اب کھلم کھلا دعوت دی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل کی، اور مکہ کی پہاڑی جس کو صفا کہا جاتا ہے، مکہ میں جب حج کرنے عمرہ کرنا جاتے ہیں، جب طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد صفا مروہ کرتے ہیں 7 چکر۔ الحمدللہ ہمیں نصیب ہوا ہے، اللہ آپ کو بھی نصیب کر رہے ہیں، جن کو نصیب ہوا ان کا اللہ قبول فرمائے، جن کو نصیب نہیں ہوا اللہ ان کو بھی پہنچائے، سب مسلمانوں کو وہاں پہنچائے، اس کی زیارت نصیب فرمائے، حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو وہاں پر جو پہاڑی ہے صفا مروہ، اس پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت علی اعلان دو، کہ اب کھل کر اسلام کی دعوت دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو دعوت اسلام کے لیے آواز دی۔ تو تمام قبائل قریش جمع ہوئے، یعنی سب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، یا صباحا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جمع کر کے بلایا یا صباحا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے اے یا صباحا، سارے لوگ آ کے جمع ہو گئے، سارے کے سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دریافت فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں کو کہوں، کیا فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں کو اس کی خبر دوں، یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، یعنی اس صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آنے والا ہے جو تم پر ابھی چڑھائی کرے گا، یعنی تم پر حملہ آور ہو جائے گا اور قریب تم پر ٹوٹ پڑے گا، کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے، یعنی کیا تم اس بات پر مانو گے؟ تو یہ سن کر سب کے سب بیک زبان ہو کر بولے، یعنی ایک زبان میں ہو کر بولے، بے شک ہم آپ کی تصدیق کریں گے، بالکل ہم آپ کو مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبوت سے پہلے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ابھی نہیں ملی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام دینا ابھی شروع نہیں کیا تھا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتے تھے، صادق کے لقب سے پکارتے تھے۔ تو یہی کہا کہ ہم ضرور آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے اپنے باطل عقیدوں کو چھوڑ دینا ہے، یعنی تم جو باطل عقیدے
جو تم بتوں کی بات کرتے ہو، لات، منات، عزا، حبل، نائلہ، جو ان بتوں کو تم حاجت روا مشکل کشا ان سے مرادیں مانگتے ہو، ان کو پوجنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو تو خدا تعالیٰ کا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ نہیں دو گے، تو خدا تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آئے گا، خدا تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہو کہ میں کوئی انسان اپنی قوم کے لیے اس تحفہ سے بہتر تحفہ نہیں لے آیا ہوں، یعنی جو میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں، اسلام کا تحفہ، ایمان کا تحفہ، اس تحفے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے لایا ہوں، میں تمہارے لیے دین اور دنیا کی فلاح و بہبودی لے کر آیا ہوں، کامیابی لے کر، دونوں جہاں کی کامیابی لے کر آیا ہوں۔ اور خداوند عالم نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں اس کی طرف دعوت دوں، اور خدا کی قسم اگر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم کھا کر فرماتے، خدا کی قسم اگر میں تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتے، یعنی مثال دے کر فرماتے، اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے، یہ مثال دے کر فرمایا کہ اگر میں خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کر فرمائے کہ خدا کی قسم اگر میں دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تمہارے سامنے جھوٹ نہیں بولتا، یعنی مثال دے کر دی کہ ان کو یقین دلانے کے لیے کہ اگر نعوذ باللہ اگر بالفرض ایسا ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں اگر ہوتا تو میں تب بھی تمہارے لیے سچ بولتا، تمہارے سامنے سچ بولتا، اور اگر ساری دنیا کو دھوکہ دیتا تو تمہیں دھوکہ نہیں دیتا، یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھوٹ بولتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دھوکہ دے دے، جن کو کفار امین کے لقب سے پکارتے تھے، صادق کے لقب سے پکارتے، وہ کیا جھوٹ بولتے یا دھوکہ دیتے، نعوذ باللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے بولتا ہے۔ اس ذات قدوس کی قسم ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تمہیں تمہاری طرف خصوصاً اور تمام عالم کی طرف عموماً ایک خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم ایک خدا کو مانو، ایک خدا کی عبادت کرو۔ اس کے بعد کیا ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس وقت ابو لہب بدبخت نے کہا کہ تبت لکا یا محمد، نعوذ باللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم برباد ہو جائے، کیا اسی لیے تم نے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ تو جب ابو لہب نے گستاخانہ الفاظ کہے اسی وقت قرآن کی صورت اتری، قرآن اسی وقت اترتا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی سورہ لہب جو ہم اکثر نمازیں پڑھتے ہیں، مشہور صورت جو اب سب کو یاد ہوتی ہے، ہم اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں، وہ صورت اسی وقت اتری۔ اس صورت کا شان نزول یہی ہے کہ جب ابو لہب بدبخت نے ایسی گستاخی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا کہ تم نعوذ باللہ برباد ہو، اسی وقت قرآن اترا، قرآن نے اللہ نے کہا اے ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، کہ چونکہ اس نے انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے، ہاتھوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھائی کہ تم برباد ہو، نعوذ باللہ، تو قرآن نے کہا کہ ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، تم برباد ہو جائے۔ آج ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، جب بھی نماز پڑھتے ہیں سورت پڑھی جاتی ہے تو ابو لہب کو بددعا دی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ اس سورت کا شان نزول ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، تمام عرب کی مخالفت و عداوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دینا شروع کی، چونکہ لوگ بت پرست تھے، چونکہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، لوگ مخالف ہو گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے حالات آئے، کیسے حالات آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کے سامنے کیسے استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور نماز کے ساتھ کیسے سہارا حاصل کرتے رہے۔ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آگے ہم سارے پڑھیں گے۔ اگلے ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا تمام عرب کی مخالفت و عداوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، انشاءاللہ یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔